بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ کے 29ویں سیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ جہاں پر انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے 29ویں پارے کے تفسیری نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 29واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ ملک سے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سورہ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں، خود اپنی ذات اور اپنی صفات کے بارے میں، اسی طریقے سے عذاب دوزخ کے بارے میں اور کافروں اور ظالموں کے اوپر متعدد جو حالات گزرنے والے ہیں اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اگر آپ ان پاروں کو کہ جو قرآن کے آخری پارے ہیں ان کے اندر جو چھوٹے سورے ہیں ان کی طرف توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں اور جنت اور جہنم کے اندر جو واقعات رونما ہونے والے ہیں ان کے بارے میں بہت سختی سے اور بہت ہی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ مت سوچیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک سفر پہ جاتا ہے تو سفر پہ جانے کے لیے وہ راستے میں ممکن ہے کسی گاڑی کا، ٹرین کا یا فلائٹ کا استعمال کرے، ساتھ ہی ساتھ جب وہ سفر پہ جاتا ہے تو وہاں پر کسی ہوٹل کا استعمال کرے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ہوٹل کو ہوٹل کی طرح دیکھتا ہے، وہاں پہ 2 دن رہنے کے بعد واپس چلا آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر وہ اپنے لیے بہت زیادہ سامان فراہم نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ وہاں پر چیزیں نہیں خریدتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ سفر پر ہے۔ اگر کوئی انسان اسی ہوٹل کو اپنا آخری مقصد بنا بیٹھے تو لوگ اس کے اوپر ہنستے ہیں۔ اگر یہ انسان بھی اس دنیا کو اپنا آخری مقصد بنا لے تو یہ بالکل اس طریقے سے ہے جیسے وہ اپنے ہوٹل کو اپنا آخری مقصد بنا لے۔ تو لہٰذا یہ دنیا کچھ دنوں کے لیے ہے، یہ دنیا ہمارے امتحان اور ابتلاء کے لیے ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم نے بہترین امتحان پاس کر لیا تو آخرت میں ہمیں بہترین جزا اور ریوارڈز ملیں گے، اور اگر ہم اس امتحان کے اندر فیل ہو گئے تو خدا نخواستہ ہمیں جہنم کی طرف جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس سخت امتحان میں کامیاب فرمائے۔ آیت نمبر 15 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، اس زمین کو تمہارے اختیار میں قرار دے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 30 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور خشک سالی پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کون ہے کہ جو اس خشک سالی کو دور کرتا ہے اور اس پانی کو زمین سے باہر نکال کے لے کر آتا ہے۔ روایات میں اس طریقے سے ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خشک سالی وہ غیبت کا زمانہ ہے کہ جہاں پر امام وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور امام کے جو پردے غیب میں ہیں ان کو ہمارے سامنے لے کر نہیں آ سکتا۔ یہاں پر جو ماء معین کا لفظ ہے اور جو تعبیر ہے وہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی بنسبت جو اہانتیں اور جو توہین ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا ہے اور پیغمبر کی شخصیت اور آپ کے اخلاق کی بنسبت گفتگو فرمائی ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ بہترین اخلاق کے حامل ہیں۔ اگر پیغمبر ایسے نہ ہوتے تو لوگ ان کے پاس سے دور چلے جاتے، لیکن لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے، جو ان کا انکار کرتے تھے وہ بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے اور ان کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کی اس طریقے سے تعریف کر رہا ہے۔ اسی سورہ قلم کی آخری آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ میں نے اس لیے ان دونوں آیتوں کو مکمل پڑھ لیا ہے کیونکہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کو پڑھنے سے کبھی کسی پر نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ بات کہ کسی کو نظر لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی ہے، اسلام اس کو مانتا ہے کہ انسان کی آنکھوں میں وہ قدرت ہے کہ جو کسی کی اچھائی کو برا بنا سکے اور برائی کو اچھا بنا سکے۔
اور بہت سارے آج کل کے اسکالرز اور سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ حتیٰ آنکھ میں ایک میگنیٹک پاور ہوا کرتا ہے، البتہ اس کی تصدیق ہونا باقی ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہونا باقی ہے، لیکن بہرحال اسلام اس قدرت کو مانتا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے کسی پر نظر لگ سکتی ہے، اور اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے متعدد مواقع پہ حتیٰ پیغمبر کی ازواج نے بھی آپ سے آ کر پوچھا کہ مثال کے طور پہ اس طریقے سے ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، بچے کے اوپر نظر لگ گئی ہے، تو کیا ہم تعویذ لکھوا سکتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے اس بات کی تائید کی، تصدیق کی کہ ہاں تعویذ لکھوا سکتے ہیں، بلکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر خود اس طریقے سے دعا پڑھا کرتے تھے اور ان کے اوپر سے ان کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھا کرتے تھے کہ اعیذکما بکلمات التامہ واسماء اللہ الحسنى كلها عامہ من شر السامہ والہامہ ومن کل شر کل عین لامہ ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے جو جو چاروں قل ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو چار سورے ہیں جو قل سے شروع ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمیشہ اس عنوان سے پڑھا جا سکتا ہے، اور مخصوصاً وہ سورے کے جن کے اندر اعوذوں کا لفظ موجود ہے کہ جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ حتیٰ اس طریقے سے ملتا ہے کہ جناب ابراہیم انہی الفاظ کے ذریعے سے جناب اسحاق اور جناب اسماعیل پر سے نظروں کو دور کیا کرتے تھے اور ان کے لیے تعویذ تیار کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کے لیے اسلام نے طریقے بیان کیے ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو اپنے آپ سے طریقے بنا لیتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کوئی نشان لگا دیتے ہیں صورت پہ، کبھی کچھ کرتے ہیں، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہم اس طریقے کو اپنائیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک کے پہنچا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ جب دعاؤں کے ذریعے سے تعویذ بن سکتا ہے اور لوگوں کی جو شر ہیں، ان کے جو ان کی نظریں ہیں، اس سے دور رہا جا سکتا ہے، تو پھر ہم اپنی طرف سے کیوں اپنی چیزوں کو ایجاد کریں؟ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حاقہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو قیامت کے بارے میں بیان کرتا ہے، اسی طریقے سے کچھ اقوام کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے اندر متعدد دوسرے موضوعات بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ معارج شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو مشہور آیتیں موجود ہیں کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ تو یہ دو آیتیں جو آیت نمبر 1 اور 2 تھی، اس کے بارے میں اس طریقے سے ملتا ہے کہ جب روز غدیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا امام علی علیہ السلام کی ولایت کا، تو وہاں سے ایک شخص اٹھا کہ جس کا نام نعمان بن حارث تھا، اس نے آ کر پیغمبر سے کہا کہ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کہ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا نبوت ہے، میں نبی ہوں، ہم نے مان لیا، اب آپ اس جوان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کے طور پہ یہ جوان ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو وہاں پر وہ انسان پلٹا اور اس نے کہا کہ اگر یہی حقیقت ہے اور یہی سچ ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ پیغمبر نے بار بار کہا کہ یہ حکم میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن جب وہ پلٹا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا، اور آسمان سے ایک پتھر آیا، اتنا بڑا پتھر کہ اس نے اس کو وہیں پر نیست و نابود کر دیا۔ اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتساب جو امام علی علیہ السلام کو ولایت ملی ہے، یہ خود پیغمبر بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر معیار واضح ہو گیا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جوانی کا ہونا اور کم سنی یا جوانی معیار ہوتے ہیں کسی لیڈرشپ کے لیے، امامت کے لیے، لیکن پیغمبر نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تمام تر چیزیں معیار نہیں ہوتی ہیں، بلکہ انسان کی صلاحیت معیار ہوتی ہے، انسان کا تقوی معیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کچھ صفات کو آیت نمبر 19، 20 اور 21 کے اندر بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان ایک طریقے سے کم طاقت ہے، حریص ہے، اس کو حرص بہت زیادہ ہوتی ہے، اس طریقے سے خلق ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس تک کی کوئی برائی پہنچ جاتی ہے، مشکل پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک دم سے بے تاب ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس کوئی اچھائی پہنچتی ہے، اس کے پاس مال و دولت پہنچ گئی، اس کے پاس اچھائی پہنچ گئی تو وہ بخیل بن جاتا ہے۔
یہ ایک واقعیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انسان عام طور سے یہ کام کیا کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ بہترین بنے تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ان اخلاق حسنہ سے مزین کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے جب بڑھتے ہیں تو اچھے لوگوں کی صفات کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ جو اپنی نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہ لوگ کہ جن کے اموال میں، ان کی مال و دولت میں ایک خاص مقدار میں حق موجود ہوتا ہے مانگنے والے کا، اور اسی طریقے سے جو محروم افراد ہوتے ہیں ان کا، یعنی وہ لوگ اپنے پیسوں میں سے ایک حصہ الگ کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے کوئی پیسہ مانگے گا تو میں اس پیسے کو ان کو دے دوں گا۔ تو کتنے اچھے ہیں وہ لوگ کہ جن کا تذکرہ خود قرآن کر رہا ہے کہ ان کے پیسوں میں، ان کے مال و دولت میں ایک خاص سہم موجود ہوتا ہے غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو عفت ہے، حیا ہے اور پاک دامنی ہے، اس کی بنسبت اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر متعدد زاویے سے جناب نوح کی وہ کاوشیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں آپ نے تبلیغ کرنا شروع کی ہے، اس زمانے میں کتنی مشکلات آپ کے سامنے پیش آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے ایک تذکرہ کیا ہے، ایک یاد دلائی ہے جناب نوح کی، کہ جنہوں نے 950 سال تک کے تبلیغ کی، لوگوں کے درمیان جا کر، ان کے پاس جا کر، کبھی عمومی فضاؤں میں، کبھی انڈیویجولی، کبھی کسی کے گھر پہ جا کر لوگوں تک کے پیغام حق اور حقیقت کو پہنچایا، لیکن آخر میں کہا گیا ہے کہ صرف 70 لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے۔ اسی لیے ملتا ہے کہ جناب نوح نے اپنے عمر کے آخر میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اب تھک گیا ہوں، میں اب اس قوم کی بنسبت جو ہیں آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا ہوں۔ اس طریقے کی تعبیریں آپ کو اس سورہ میں نظر آئیں گی، اور اس طریقے سے جناب نوح نے اپنی قوم سے اپنے آپ کو الگ کیا، اور آخر میں انہی کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، کہ جو بہت ہی بہترین دعا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ جن شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ جن کے اندر ہم لوگ جناتوں کے بارے میں کافی کچھ پڑھ سکتے ہیں، البتہ ہم لوگوں نے جناتوں کو بہت ہی الگ طریقے کا بنا دیا ہے اپنے اذہان میں، اپنی باتوں میں، کہ جنات ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ نہیں، جناتوں کے درمیان بھی انسانوں کی طرح کچھ مومن ہوتے ہیں، کچھ کافر ہوتے ہیں، کہ جن کا تذکرہ یہاں پر مل رہا ہے کہ کچھ جناتوں نے جب آیات قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت عجیب چیز ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آیت نمبر 1 کے اندر، کہ ہم نے تو بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ ان میں سے بہت لوگوں نے ایمان اختیار کیا، بہت لوگوں نے آ کر پیغمبر کی مدد کی، اور بہرحال جناتوں کے بارے میں کافی کچھ تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور ان کی حقائق موجود ہیں کہ وہ خالی خیال اور اوہام اور ہم لوگ کے اذہان سے محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی حقیقت ہے، اور انسانوں کو برتری حاصل ہے جناتوں کے اوپر۔ ایسا نہ سوچے کہ جنات ہم سے زیادہ قدرت مند ہے، نہیں، جناتوں کو حکم ہوا کہ وہ انسان کے سامنے سجدہ کریں، انسان کے لیے سجدہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو مانیں، تو لہٰذا جنات انسان سے ایک درجہ نیچے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ مزمل کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب مشرکین نے بہت زیادہ پیغمبر کو پریشان کیا اور پیغمبر تنگ آ گئے، اور آپ نے ایک گوشہ اور کنارہ گیری کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کو نازل کیا کہ یا ایھا المزمل، اے وہ کہ جو اپنے آپ پر کپڑا لپیٹے ہوئے ہیں، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھیے لیکن اتنا زیادہ مت اٹھیے عبادت کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، الا قلیلا، کچھ مقدار میں اٹھیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ایک عجیب کیفیت ہے ان آیات کے اندر، ہم جب آ کر اس کو بہت ہی تفصیل سے پڑھیں تو ہمیں لہن سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کس محبوبیت سے، کس محبت سے پیغمبر سے بات کر رہا ہے۔ میرے محبوب، رات کے کچھ حصے میں اٹھیے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیے۔ تو لہٰذا قرآن کی آیت بہت ہی شیریں ہیں، بہت ہی حلاوت ہے ان آیات کے اندر، اور ہمیں ان آیت کو آ کے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اسی سورہ کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ قرآن میں سے جتنی مقدار میں ہو سکے اتنی مقدار میں پڑھیں۔ امام سے روایت ہے کہ کبھی بھی اس چیز کی کوشش نہ کریں کہ قرآن اور سورہ کے آخر تک کے پہنچ جائیں، جلدی سے سورہ کو ختم کر لیں، نہیں، بلکہ کوشش یہ کریں جتنا قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو دھیرے دھیرے پڑھیں، اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، اس کے ترجمے کو، تفسیر کو سمجھ کے پڑھیں۔ اسی لیے یہ سلسلہ جاری کیا گیا کہ آپ جہاں تلاوت فرما رہے ہیں روزانہ کی بیسس پہ، اسی طریقے سے آپ کے سامنے تفسیر کو بھی بیان کیا جائے۔ اس کے بعد
سورہ مدثر شروع ہو جاتا ہے کہ جو دوبارہ پیغمبر سے خطاب ہو کر، یہ مدثر و مزمل پیغمبر کی صفات ہیں، اور پیغمبر سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد فائنلی ہم بڑھتے ہیں سورہ قیامت کی طرف، کہ جس میں قیامت کے آثار کو مکمل طور پہ واضح بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہے۔ یہاں سے ایک اشارہ، ایک اشعار ہے اس بات کا کہ قیامت کا وقوع خود انسان کا نفس اور انسان کا وجود جو ہے وہ خود درک کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے لیے الگ سے اس کو دلائل کی ضرورت پڑے۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی شیریں اور بہت ہی حلاوت والا سورہ شروع ہوتا ہے کہ جس کا نام ہے سورہ انسان، کہ جو نازل ہوا ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ میں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو ایک معمولی سا بخار ہو گیا، اور اس کے بعد یا کوئی خاص ایسی بیماری جو معمولی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں سے ہو گئی، اور اس کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا امام علی علیہ السلام سے کہ آپ نذر کیجئے کہ اگر دونوں بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ روزہ رکھیں گے، اور اس طریقے سے ہوا، اور سب نے روزہ رکھا۔ اور اس کے بعد جب افطار کا وقت آیا پہلے دن، تو وقت افطار ایک سائل آ کر مانگتا ہے، پوچھتا ہے کہ اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو ہمیں دے دیجئے، تو گھر کا سارا کھانا اس سائل کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ خالی پانی پی کر اور اسی طریقے سے اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں، اور دوبارہ اگلے دن دوبارہ روزہ رکھتے ہیں۔ پھر وہی سائل آتا ہے اور اس طریقے سے مانگتا ہے اور چلا جاتا ہے، دوبارہ سب لوگ پانی سے افطار کرتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے تیسرا دن جب گزر جاتا ہے اور حضرت امیر کائنات پیغمبر کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کے چہرے پر آثار نمایاں ہوتے ہیں اس بھوک کے کہ جو آپ کو 3 دن سے آپ کے سامنے تھی، تو وہاں پر پیغمبر اکرم ایک طریقے سے غمگین ہو جاتے ہیں، اور تب یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ جناب جبرائیل آتے ہیں اور آ کر پیغمبر سے کہتے ہیں کہ لیجئے آپ کے گھر والوں کے بارے میں، آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں وہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ جو برترین آیات ہیں۔ اور اس بات کو نہ صرف شیعہ مفسرین نے بلکہ آلوسی جیسے اہل سنت مفسرین نے بھی اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے، کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ لوگ یتیم و اسیر و مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی سیرت ہے اور ان کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس بہترین عمل کو، کہ جو غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا عمل ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چل کے ہم بھی بہترین طریقے سے لوگوں کی مدد کریں اور ان کو کھانا کھلا سکیں۔ اور اس کے بعد سورہ مرسلات شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر قیامت کے بارے میں، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے اس کے بارے میں کافی کچھ باتیں یہاں پر پیش کی جاتی ہیں۔ اور یہاں پر 29ویں پارے کے تفسیری نکات ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو آخری پارہ ہے اس کی تفسیری نکات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔